اور میں ایک بات آپ سے تجربے کی بتا دوں, میں نے کھانوں کا فرق بہت دیکھا ہے. اب میں کھانے کے بارے میں جو ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں نا ہائیجینک چیزیں کھاؤ, اس پر مجھے بہت یقین ہو گیا کیونکہ میرے تجربے ہو چکے ہیں بہت. میں آپ حیران ہوں گے, ہم یورپ جاتے ہیں نا, یورپ گئے, سعودی عرب گئے, وہاں آپ جو مرضی کھا لو بیمار نہیں ہوتا آدمی. ادھر ہوٹل میں ایک دن کھائے گا بیمار ہو جائے گا. آپ اگر نہیں ہو رہے نا بیمار تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اس کا مطلب ہے آپ کو معذرت کے ساتھ, زیادہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. دیکھو وہ مثال آپ کے لیے نہیں ہے, آپ کے علاوہ کے لوگوں کے لیے ایک مثال ہے. ایک آدمی, غلط مثال ہو جائے گی, آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے بارے میں کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. اب اس کے علاوہ کوئی مثال آ نہیں رہی نا ذہن میں, آپ کو نہیں کہہ رہا, بالکل ایک الگ مثال دے رہا ہوں. ایک بندہ گزر رہا تھا عطر کی دکان سے. اب میں نے بندہ کر دیا اس کو, اصل میں وہ بھنگی تھا, لیکن اب میں نے بندہ کر دیا کہ ایک انسان گزر رہا تھا وہ بھنگی, لیکن میں بھنگی کی مثال نہیں دوں گا. وہ ایک انسان گزر رہا تھا, نارمل, بھنگی بھی انسان ہی ہوتا ہے بیچارہ, تو عطر کی دکان کے قریب سے گزرا, بے ہوش ہو گیا. ایک دم کیا ہو گیا, بے ہوش. لوگ کہہ رہے شان ہے یار یہاں تو کون سی کوئی گیس ہے جو جس کی وجہ سے بے ہوش ہوا, کوئی کہہ رہے مرگی ہے, کوئی کہہ رہے کیا ہے, بہت ٹینشن. اس کے بھائی کو بلایا, وہ بھی بھنگی تھا. اس کا بھائی جب آیا, اس نے نا حالات کا جائزہ لیا ایسے کہ مسئلہ کیا. ایک دم جب خوشبو کی دکان نظر آئی, اس نے کہا وہ یہ وجہ ہے. بھائی یہ بیچارہ 24 گھنٹے گندگی میں رہتا ہے, آج خوشبو افورڈ نہیں کر سکا. اس نے کیا کیا, تھوڑا سی گندگی لا کے اس کی ناک کے قریب رکھی, اس کو جیسے ہی گندگی کی خوشبو آئی ٹھیک اس کے لحاظ سے, ایک دم وہ بھنگی اٹھ کے بیٹھ گیا. تو اگر آپ کو گندگی سے تکلیف نہیں ہو رہی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھر میں صفائی ہے, اس کا مطلب میں اور آپ گندگی کے عادی ہو گئے. اگر آپ کو الٹا سیدھا گند بلا کھا کے معدہ احتجاج نہیں کر رہا, اس کا مطلب معدہ ڈھیٹ ہو گیا ہے. صحیح ہے نا. تو یہ مطلب نہیں کہ یہ خوراکیں یہ میں نے ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اب یہ خوراکیں ہضم ہو رہی ہیں یا جزو بدن بن رہی ہیں. معدہ ڈھیٹ ہو گیا ہے, اب وہ سگنل ہی نہیں دے رہا کہ غلط کھایا ہے آپ نے. اس کے اس میں جو سینسر لگے ہوئے ہیں نا, انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا. اب یہ کوئی بڑی بیماری پیدا کرے گی یہ خوراک. وہ تو شکر ہے کھا کے پیٹ خراب ہو جاتا تھا, پیٹ بتا دیتا تھا غلط کھایا, اب پیٹ خراب نہیں ہو رہا. تو پیٹ خراب نہ ہو, جو گندا پانی پیتے ہیں صبح شام, ان کا گندا پانی پینے سے پیٹ خراب بولو نا نہیں ہوتا. تو کیا مطلب گندا پانی نقصان نہیں دے رہا, ان کو نقصان دے رہا ہے. پیٹ نے بتانا چھوڑ دیا کہ گند پیا ہے تو نے. اور جو صاف پانی پیتے ہیں وہ ذرا سا گندا پانی پئیں گے ایک دم پیٹ کیا ہو جائے گا, خراب. ان کے وہ جو سینسر لگے ہوئے ہیں نا اللہ نے, وہ صحیح وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ بتا رہے ہوتے ہیں. ہم جو کراچی میں جو بیمار نہیں ہو رہے, وہ بہت خطرناک مسئلہ ہے بھائی, ان کے ساتھ بہت ڈینجرس مسئلہ ہے. تو ہمیں تو جب یورپ گئے تو وہاں تو سب کچھ پھاڑ دو, کچھ بھی نہیں ہوتا. ادھر آؤ 2 دن آدمی ہوٹل میں کھانا کھاتا ہے, پتہ نہیں کیا شروع ہو جاتا ہے. اس کا مطلب بھائی کوئی بہت بڑا, سعودی عرب میں بھی آپ کھاؤ کچھ نہیں ہوتا, ادھر آتے ہی کھاؤ گے وہی چیز آپ کھاؤ گے, اسی کمپنی کی لے کے کھاؤ گے آپ, آتے ہی پیٹ خراب ہو جاتا ہے. اس کا مطلب بھائی کچھ گڑبڑ ہے یہاں پہ, کچھ گڑبڑ ہے. جن مسالوں کو یہاں کھایا جا رہا ہے ان مسالوں پہ باہر ملکوں میں پابندی ہے. وہاں کچھ اور کھلایا جاتا ہے, یہاں کچھ اور. کمپنیاں بھیجتی ہیں لیکن ادھر کے لیے کچھ اور ہے, یہاں کے لیے کچھ اور ہے. تو خدا کے لیے اپنی جانوں پہ رحم کرو میرے بھائی, چھوڑ دو یہ بازاری چیزیں کھانا, چھوڑ دو. دعوتوں میں اپنا کھانا ساتھ لے کے جاؤ. جتنے پیکنگ کی چیزیں آ رہی ہیں بالکل چھوڑ دو ان کو. میں تو گھر میں جب بریانی پکتی ہے گھر والوں سے پہلے پوچھتا ہوں کہ گھر کا مسالہ ہے یا ڈبے کا مسالہ ہے, بتاؤ پہلے ہمیں. ڈبے کا ہے نہیں کھائے گا, جاؤ ایسی کی تیسی. گھر کا ہوگا تو کھا لیں گے ہم, نہیں ورنہ نہیں کھائیں گے. وہ ڈبے کی چیزیں نہیں کھاؤ میرے بھائی, ڈبے جیسے بن جاؤ گے. دیکھو جتنی کمپنیاں ہیں شاید کچھ اچھی بھی ہوں, ہمارے ہاں یہ بزنس ہے, یہ آپ کی صحتوں پہ محنت نہیں ہو رہی ہے, یہ بزنس ہے. بزنس میں ذائقہ ٹیسٹ گین کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے کچھ بھی ڈال دیں وہ تو ٹیسٹ چاہیے.
اور یہ جو بریانیاں یہاں بن رہی ہیں یہ ٹیسٹی بھی بہت اسی وجہ سے ہوتی ہیں, وہاں باہر میں وہ ذائقہ نہیں آتا کیونکہ وہ یہ والا مسالہ وہاں پابندی ہے.